ہم نے سمجھا کہ شاید گناہ کا نقصان آخرت میں ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، گناہ کے نقصانات دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے جو گناہ پہ چلے، اللہ رب العزت نے بسا اوقات دنیا میں مختلف صورتوں میں ان کو سزائیں بھی دی ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ گناہ کی سزا اللہ رب العزت دنیا میں بھی دیتا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ لکھا کہ تاجروں کی ایک جماعت سفر میں نکلی۔ راستے میں ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی تدفین کے لیے انہوں نے ایک جگہ قبر کھودی تو نیچے سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا۔ دیکھیں، امام بیہقی بڑے محدث ہیں جنہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ قبر کھودی تو سانپ نکلا، دوسری جگہ قبر کھودی پھر اور سانپ نکلا بہت بڑا۔ تو یہ گھبرا گئے کہ آخر کیا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ حضرت ہم نے 3 جگہ قبریں کھودی، اژدہا نکلا ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ فرمایا یہ اس کا کوئی گناہ ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے۔ آپ پوری زمین بھی کھودو گے تب بھی یہ اژدہا نکلے گا، اس کو کسی ایک قبر میں تم دفنا دو۔ انہوں نے قبر میں جیسے ہی اس کو رکھا، اژدہا جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ تاجر کہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس آئے، ہم اس کے گھر آئے، تعزیت کی، اس کی گھر والی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم نے جہاں تیرے شوہر کے لیے قبر کھودی ایک اژدہا نکلتا تھا۔ تو بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا جو شوہر تھا یہ تاجر تھا، غلہ فروخت کیا کرتا تھا، لیکن یہ غلے میں اوپر اچھا غلہ رکھتا تھا اور نیچے جو گندم رکھتا تھا وہ 2 نمبر رکھتا تھا، وہ خراب رکھتا تھا۔ اوپر اچھی ہوتی تھی، نیچے بھوسا رکھ دیتا تھا۔ میں منع بھی کرتی تھی، یہ باز نہ آتا تھا، جیسے آج کا تاجر کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ خیانت نہ کریں تو پھر دولت کیسے بڑھے گی بھائی، دھوکہ نہ دیں تو بچوں کو تعلیم کیسے دیں گے، کرپشن نہ کریں تو جائیداد کیسے بنائیں گے۔ تو یہ بھی یہی کرتا، اوپر اچھا غلہ رکھتا، نیچے 2 نمبر غلہ رکھتا۔ تو بیوی کہتی ہے میں منع بھی کرتی لیکن باز نہ آتا، شاید اسی خیانت کی وجہ سے اللہ نے اس کو سزا دی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، گناہ کی سزا صرف آخرت میں نہیں ملتی، بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ علامہ لالکئی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ چند ساتھی حج کے لیے گئے، حج کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے پاس قبر کھودنے کے لیے کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں تھا، کوئی بیلچا، کوئی کدال وغیرہ بھی نہیں تھی۔ تو یہ قریب میں ایک آبادی تھی، وہاں چلے گئے۔ تو ایک گھر سے انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی گینتی، کوئی کدال وغیرہ ہے تو ہمیں دے دو۔ تو کسی گھر والے نے وہ دے دی، لیکن یہ کہا کہ اس کو واپس ضرور میرے پاس لے کر آنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لائیں گے۔ اب جب قبر کھودی تو انہوں نے اپنے اس ساتھی کو دفنا دیا۔ اب ان کو یاد نہ رہا کہ وہ کدال کسی ساتھی سے قبر میں ہی رہ گئی تھی۔ جب قبر اوپر سے بند کر دی، بعد میں ان کو خیال آیا وہ کدال تو قبر میں ہی رہ گئی ہے اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں وہ کدال واپس کر دیں گے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی قبر کی ایک جانب سے کھول کر دیکھتے ہیں تو کدال کو ہم نکال لیں گے۔ علامہ لالکئی رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ لکھتے ہیں جیسے قبر ایک جانب سے کھولی، اندر کیا دیکھا کہ وہی کدال سرخ ہے، جس طرح کے انگارے سرخ ہوتے ہیں آگ کی مانند، اور اسی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص عذاب میں مبتلا ہے، اور جسم کی رنگت تبدیل ہو چکی ہے، جسم بالکل سرخ ہو چکا ہے، اور کدال یوں سرخ ہے، چمک رہی ہے جس طرح کے لوہے کو آگ میں ڈالو تو سرخ ہو جاتا ہے اور وہ چمکتا ہے۔ تو یہ لوگ گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں کوئی ہاتھ لگائے اور ہاتھ جل جائے، جھلس جائے۔ انہوں نے قبر ہی بند کر دی۔ پھر اس کدال والے کے پاس آئے کہ جتنی قیمت ہے ہم سے تم لے لو، لیکن وہ کدال ہم نہیں نکال سکتے۔
ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ تو انہوں نے اس کی قیمت دے دی۔ بہرحال یہ لوگ حج کر کے جب واپس آئے تو اس کے گھر میں گئے، تعزیت کی۔ تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ تمہارا شوہر تو ایک اچھے سفر پہ جا رہا تھا، حج کا سفر تھا، لیکن حج کے سفر میں راستے میں انتقال ہوا۔ ہم نے قبر کھودی، کدال اندر رہ گئی، ہم نے دیکھا تو عذاب میں مبتلا ہے۔ آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ سفر تو بڑا پاکیزہ تھا۔ گھر والی نے کہا بات یہ ہے کہ میرا یہ شوہر یہ تاجر تھا، اس سے پہلے ایک سفر میں یہ اپنے ساتھی کے ساتھ گیا تھا، تو اس کو اللہ نے دولت دی تھی، تو میرے شوہر نے راستے میں اس کو کوئی بے ہوشی کی چیز کھلا کر پھر اس کو قتل کر دیا تھا، اور اس کی وہ ساری دولت اور پیسہ لے لیا تھا، اور اسی حرام کے پیسے سے یہ حج پر جا رہا تھا۔ وہی حرام کا مال تھا، اسی پہ حج پہ جا رہا تھا۔ تو دیکھیں حج بھی نصیب نہیں ہوا، راستے میں اللہ نے موت بھی دے دی، اور عبرت ناک موت دی کہ دوسروں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، کون دیکھ رہا ہے، کون پکڑے گا؟ آج کسی کو بولو تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میں تو بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس بہت آدمی ہیں۔ او بھائی، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کی گرفت سے زیادہ سخت گرفت کسی کی بھی نہیں ہے۔ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ڈھیل ضرور دیتے ہیں لیکن ہماری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، گناہوں کی سزا اللہ نے صرف آخرت میں نہیں رکھی، جیسے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت گناہوں کی سزا بھی انسان کو دنیا میں بسا اوقات دیتا ہے۔ مکافات عمل میں ڈاکٹر عبد الغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، بڑا پروفیسر تھا، لیکن وہ دہریے قسم کا تھا، اللہ کی ذات کا انکار کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر، شریعت پر، دین پر اعتراض کیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس کا ایک بھائی امریکہ میں تھا، اس بھائی نے کہا کہ میں پیسے بھجوا دیتا ہوں، تم والدہ کو عمرے کے لیے لے جاؤ۔ کوئی اور گھر میں تھا نہیں، یہ دو بھائی رہتے تھے۔ تو کہا والدہ کی بڑی چاہت ہے، تم اس کو عمرے کے لیے لے جاؤ، خرچہ میں بھجوا دیتا ہوں۔ ابھی یہ جو تھا پروفیسر، یہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا مجھے عمرہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ مکہ جانے کا شوق ہے، نہ مدینہ جانے کا وہاں کوئی شوق ہے۔ تو یہ کہا کہ وہاں آدمی بھلا جائے بھی کیوں، نہ وہاں کوئی نہریں ہیں، نہ خوبصورتی ہے، نہ کوئی خوبصورت مقامات ہیں، وہاں آدمی پیسہ لگائے تو کیوں لگائے، لیکن چلو بھائی بھیج رہا ہے میں چلا جاتا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں مان رہا۔ اب بھائی نے پیسے بھیجے، اس نے یہاں پاسپورٹ بنایا، ٹکٹ لے لیا، والدہ کے ساتھ جہاز میں جیسے بیٹھا، جدہ ایئرپورٹ پہ اترا، اچانک فالج کا حملہ ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ قدم بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کو وہیں جدہ سے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ والدہ نے دیکھا، 2-3 دن انتظار کیا، یہ بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو والدہ اکیلی چلی گئی، اپنا عمرہ بھی پورا کیا، 9-10 دن مکہ میں رہی، اس کے بعد مدینہ میں گئی، 8 دن مدینہ المنورہ میں رہی۔ ماں نے 2-3 عمرے بھی کیے، عبادات بھی کی، اعمال بھی کیے، اور جب وہاں سے واپسی کا دن تھا، واپسی آنا تھا، جب آئے تو اس وقت یہ اسی طرح بستر پر تھا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ واپسی کے ٹکٹ میں اسی کو وہاں سے واپس پاکستان لایا گیا۔ یعنی اللہ اس کے اس گناہ کی وجہ سے ایسا ناراض ہوا، اللہ نے اس کو حرم میں قدم رکھنے کی بھی توفیق نہ دی، نہ بیت اللہ میں قدم رکھ سکا، نہ مسجد نبوی میں قدم رکھ سکا، نہ عمرہ کر سکا، نہ بیت اللہ کو دیکھ سکا۔ اس نے کہا نا میرا دل نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت تو بے نیاز ذات ہے۔ انسان اگر کہے میں نہیں چاہتا، خدا تو محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے تمام لوگوں تم اللہ کے محتاج ہو۔
اللہ بے نیاز ذات ہے، قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، گناہ کی سزا اللہ رب العزت نے صرف آخرت میں نہیں رکھی۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں۔ انسان جو بدعمالیاں کر رہا ہے ان کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی ہم سامنے لا کے دکھاتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کے خطبات فقیر میں حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک ڈاکٹر تھا، والدین حج پہ گئے، بیٹا ڈاکٹر تھا، والدین نے کہا کہ بیٹا چلو تم بھی ہمارے ساتھ۔ تو پہلے تو وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، پھر ماں باپ نے جب زور لگایا کہ نہیں آ جاؤ، مسلمان ہو تم بھی حج کر لو، طواف کر لو گے۔ تو اب جب اس کا ٹکٹ ہو گیا، جیسے ہی بیت اللہ کے قریب پہنچا تو کہنے لگا میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں جا سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی ہے۔ ماں باپ نے اس کو ہوٹل واپس بھیج دیا، والدین خود اندر گئے، پہلے جاتے ہی انہوں نے عمرہ کر دیا، حج کے ایام میں حج کیا۔ یہ ان دنوں ہوٹل ہی میں قیام فرما رہا تھا جناب۔ تو اللہ رب العزت نے نہ تو اس کو عمرے کی توفیق دی نہ حج کی توفیق دی، واپسی میں ساتھ واپس آ گیا۔ یعنی اللہ کی ایسی ناراضگی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کے قدموں کو بھی حرم میں رکھنے کی توفیق نہیں دی۔ تو ایک بات عرض کر رہا ہوں، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ رب العالمین کی ذات تو بے نیاز ذات ہے، ہاں اگر قدردانی ہو، دل میں شوق ہو، محبت ہو، تو اللہ رب العزت تو بندے کے ارادے کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت اور شوق موجود ہو، رب العالمین اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی ہدایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک مرید حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت حج کے قافلے جا رہے ہیں، سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں، میرا بھی بڑا شوق ہے کہ میں حج کروں، میں اللہ کا گھر دیکھوں، اس کے گھر کا طواف کروں، عمرہ کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری ہو جائے گی، حضور کے روضے کی زیارت ہو جائے گی، لیکن میری وسعت نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس سال حج نصیب فرما دے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل میں ایک تڑپ تھی۔ زبان تو دل کی ترجمان ہوتی ہے، چہرے کی کیفیت عکاسی کرتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی سمجھ گئے طلب صادق ہے، سچے دل سے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت جنید نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک درہم تھا، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے درہم دیا اس کو اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے پاس تو یہی ہے، تو اس میں اس کے لیے برکت ڈال دے، تو اس کو حج کی سعادت نصیب فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کو درہم دیا اور یہ بھی کہا کہ جہاں سے قافلے حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں وہاں جا کر تم کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ رب العزت تمہاری کوئی ترتیب بنا دے گا۔ اس دور میں قافلے اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ روانہ ہوتے تھے، یہ وہیں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے والوں نے اس کو دیکھا، ان کے دل میں اللہ نے اس کی محبت ڈال دی۔ پوچھا بھائی کیوں کھڑا ہے؟ کہا حج کا ارادہ ہے لیکن سواری کا انتظام میرے پاس نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ سعادت نصیب کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سواری خالی ہے، ایک ساتھی نے جانا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا، وہ نہیں جا سکا، اس کی سواری موجود ہے، ویسے بھی ہم خالی جا رہے ہیں اس سواری کو لے کے، تو اگر چلنا ہے تو ہمارے ساتھ تم چلو۔ انہوں نے ساتھ اس کو بٹھا دیا۔ اب پورے سفر میں یہ مہمان بن کے رہا، جہاں کھانا کھاتے ساتھ اس کو بھی کھلاتے، جہاں جاتے اٹھتے بیٹھتے یہ ان کے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ اس نے حج بھی کر دیا، مدینہ میں بھی حاضری ہو گئی۔ جو کچھ خریدنا تھا، کھجوریں، ضرورت کا سامان، انہوں نے بھی، جو ساتھی تھے انہوں نے اس کو وہ دلوا دیا۔ سب نے کہا کہ مہمان ہے، ہم مہمان کا اکرام کریں گے۔ انہوں نے خود باقاعدہ چندہ جمع کر کے اس کو کھجوریں بھی دلوائیں، تحائف بھی دلوائے۔ جب یہ حج کر کے واپس آ گیا، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں پہنچا، ہاتھ میں کھجوریں تھی، زمزم تھی، کچھ تحفہ تھا، حضرت جنید کو پیش کیا۔ جیب سے وہ ایک درہم نکالا، حضرت جنید کو دیا،
فرمایا حضرت آپ نے ایسی دعا کی تھی، اللہ نے ایسی برکت ڈالی، ایک درہم بھی خرچ نہیں ہوا اور اللہ نے حج بھی کروا دیا، حج کر کے واپس بھی آ گیا۔ تو یہ حج و عمرے سعادت سے نہیں ہوتے، قبولیت سے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سمجھے میرے پاس پیسہ ہے میں خود نہیں جاتا، تو یہ ناراضگی ہے کہ اس کو اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ رب العزت توفیق نہیں دے رہا اس کو جانے کی۔ انسان کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ میں خود نہیں جا رہا؟ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، 65 سال اس کی عمر ہو چکی تھی، مال دولت بہت تھا اس کے پاس، اتنا پیسہ تھا کہ اگر وہ روزانہ عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا تھا، اتنی دولت اس کے پاس موجود تھی۔ تو ساتھیوں نے بڑا اس کو کہا کہ بھائی آپ پر بڑھاپا ہے، بیماریاں ہیں، موت بھی قریب ہے، اب تو حج کر لو۔ تو سب سے پہلے تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہا تھا، کچھ دوستوں نے زور دیا تو تیار ہو گیا، اب پاسپورٹ وغیرہ بھی بنا دیا، ٹکٹ وغیرہ بھی لے لیا۔ اب جیسے ہی جانے کا ارادہ تھا، 2 دن پہلے کوئی پرانے دوست آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ حج تو ہر سال ہوتا ہے، تم اگلے سال چلے جانا، چلو اس سال ہم امریکہ کا ٹور لگاتے ہیں، وہاں ہم گھوم پھر لیں گے۔ تو یہ دوستوں کی باتوں میں آ گیا اور کہا ٹھیک ہے میں اس سال نہیں جاتا۔ سب کچھ تیاری مکمل تھی لیکن یہ حج پر نہیں گیا۔ اب وہ جو ٹکٹ پہ تاریخ تھی واپسی آنے کی، اس کے 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اگر یہ حج پہ چلا جاتا تو حج پہ جانے سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ماضی کے گناہ حج کے ذریعے، ہجرت کے ذریعے، اسلام کے ذریعے اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو حج پہ توفیق ملتی، گناہ معاف ہو جاتے، 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا، اچھی موت نصیب ہو جاتی، لیکن اللہ کی ناراضگی تھی، رب العالمین نے توفیق ہی نہیں دی، ٹکٹ ہو کر بھی، اسباب ہو کر بھی نہ جا سکا۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادت اور اعمال اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ یہ بات لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے جو کہ غلط جملہ ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تلاوت کیسے کروں، میں ذکر کیسے کروں، میں حج و عمرے کیسے کروں کیونکہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ ارے اللہ ناراض ہے، توفیق نہیں دیتا، ٹائم کی کیا بات ہے؟ جس رب کے تابع ہیں چیونٹیوں سے لے کر ہاتھی تک کی پوری مخلوقات، پوری کائنات کی ساری مخلوقات جس رب کے ایک حکم کے تابع ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اس کے تابع نہ ہوں؟ لیکن وہ رب العالمین جس سے راضی ہوتا ہے اسے اعمال اور عبادات کی توفیق دیتا ہے۔ توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ عبادت کی توفیق دے، عمل میں ہماری زندگی گزارے۔ میرے محترم دوستو، وقت گزر رہا ہے، جو تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہا ہے اس پہ بھی گزر رہا ہے، جو سونے میں وقت کو گزار رہا ہے وقت اس پہ بھی گزر رہا ہے، جس کا وقت تلاوت میں گزر رہا ہے وقت اس پہ بھی گزر رہا ہے، جس کا وقت موبائل میں، فیس بک اور یوٹیوب میں گزر رہا ہے، پیسہ اس کا بھی لگ رہا ہے عیاشی میں، فحاشی میں، پیسہ اس کا بھی لگ رہا ہے اللہ کے نام پر، یتیموں پر، بیواؤں کے گھروں میں راشن میں۔ ایک وہ بھی ہے جو رات سویا ہوا ہے، ایک وہ بھی ہے جس کی رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتی ہے۔ وقت تو دونوں پہ گزر رہا ہے، لیکن ایک کو اللہ نے توفیق دی، دوسرے کو اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ اعمال اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ عبادت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی سزا صرف انسان کے لیے اللہ نے آخرت میں نہیں رکھی، دنیا میں بھی جیسے نیک اعمال کا بدلہ اللہ دیتا ہے ویسے ہی گناہوں کی سزا بھی دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الکبائر، اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک نوجوان تھا، ابتدا میں وہ کفن چور تھا، زندگی ابتدا کی کفن چوری کے اندر ہی گزر گئی۔ اس نے اس کو اللہ رب العزت نے اس کو توبہ کرنے کی توفیق دی، تو اس نے اپنا واقعہ اس دور کا جو بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان اس کو سنایا۔ عبد الملک نے کہا کہ اس واقعے کو باقاعدہ تم محفوظ کرو، لکھوا دیا اس واقعے کو۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ
کفن چور نے بیان کیا کہ میری زندگی ابتدا میں کفن کے چوری کرنے میں گزری، لیکن میں نے ایک خواب دیکھا، اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ تو اس نے اپنا خواب سنایا کہ وہ خواب یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک قبر کو کھود رہا ہوں، اندر سے میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہے اور چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، قبلے سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ تو میں بالکل گھبرا گیا کہ یہ تو بھائی عذاب میں مبتلا ہے۔ کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں تو پیچھے ہٹتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ تم پوچھتے نہیں ہو کہ اس کا چہرہ کیوں قبلے سے پھرا ہوا ہے، کیوں یہ عذاب میں مبتلا ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی کیوں مبتلا ہے عذاب میں؟ کہا یہ زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے جب اپنا چہرہ ہماری طرف نہیں کیا، اب رشتہ دار آ کر اس کا چہرہ قبلے کی طرف تو کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا چہرہ قبلے سے پلٹ دیا ہے، تو چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ کہتا ہے میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا کہ میں نے ایک دوسری قبر کو بھی کھودا، دوسری قبر میں دیکھتا ہوں ایک شخص کا جو چہرہ ہے وہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا ہے، اور زنجیریں ہیں جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ میں گھبرا گیا، میں باہر نکلنے لگا، پوچھتا ہوں یہ کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے؟ تو ایک آواز آتی ہے کہ یہ وہ تھا جو شراب پیتا تھا، شراب میں وقت گزارا اور اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے ہم نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ کہتا ہے میں نے خواب میں ایک تیسری قبر بھی کھودی، میں نے دیکھا ایک شخص ہے اور اس کی زبان گدی سے نکالی ہوئی ہے اور لوہا ہے گرم کر کے اس کے منہ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس وجہ سے سزا ہے؟ کہا یہ چغل خوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دو گھرانوں میں آپس میں لڑائیاں ڈلواتا تھا، فساد کرتا تھا، ہم نے اس فساد کی اس کو سزا دی ہے۔ میں نے چوتھی اور آخری قبر کھودی، جب میں نے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تخت لگا ہوا ہے، تخت پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڑا ہی خوبصورت، تا حد نگاہ قبر اس کے لیے کشادہ ہے، اور اس میں مختلف قسم کے باغات ہیں، نہریں ہیں جو اس میں جاری ہیں۔ میں بڑا خوش ہو گیا کہ اللہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں رکھا ہے، آخرت کی بڑی بہترین اور خوشگوار زندگی عطا کی ہے۔ تو مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ تم یہ نہیں پوچھتے ہو کہ ہم نے اس کو خوبصورت زندگی کیوں دی؟ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ خوبصورت زندگی اس کو کیوں ملی؟ تو ایک جواب آیا کہ ہوا شاب نشأ فی عبادت ربہ، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی، یہ وہ نوجوان تھا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بڑی پسند ہے، اس لیے حدیث میں جن 7 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ فرمائے گا ان میں ایک وہ انسان ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ جس نوجوان نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ تو اللہ نے جوانی کی نعمت دی ہے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری یہ جوانی اعمال میں گزرے، عبادات میں گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، کیونکہ جیسی زندگی ہوگی ویسی ہی موت ہوگی۔ اچھی زندگی ہوگی تو اللہ اچھی موت دے گا، زندگی میں تلاوت، اعمال، ذکر ہوں گے، موت کے وقت اللہ زبان پہ کلمے کو جاری کر دے گا انشاءاللہ۔ خدا نخواستہ زندگی اگر اچھی نہ ہو تو موت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ میں اور آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں خوبصورت موت عطا کرے۔ دنیا سے اگر ہم جائیں ہماری زبان پہ کلمہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت ہو، اچھی موت اللہ نصیب فرمائے، بری موت سے، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔